बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 मार्च बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। एक तो फवाद चौधरी और सरीना ईसा के दरमियान जो जंग शुरू हुई है और फवाद चौधरी इस वक्त तक जो क़यामत ढा चुके हैं सरीना ईसा पर, वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ हम बात करेंगे ब्रॉड शीट जो रिपोर्ट सामने आई है और उसमें जो स्विस बैंक्स अकाउंट्स की जो डिटेल्स हैं और जिस तरीके से जो पाकिस्तान के ख़जाने को नुकसान पहुंचाया गया और 15 लाख डॉलर की गलत अदायगी की गई है शरीफ एंड जरदारी ख़ानदान की तरफ से, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए। वो सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये जो ब्रॉड शीट इंक्वायरी कमीशन है ये बनाया गया था जस्टिस अजमत सईद साहब की सरबराही में, और ये बड़ा ही पाकिस्तान की तारीख़ में ये दूसरा कमीशन है जिसने ना सिर्फ विद इन टाइम अपनी रिपोर्ट मुकम्मल की है, अपनी इंक्वायरी मुकम्मल की है, बल्कि वो चीज़ें सामने भी आ गई हैं। ब्रॉड शीट तहकीकाती जो कमीशन है उसने दो काम किए हैं। एक तो नालायकियाँ, कैसे हमें ब्रॉड शीट के जो मुआहदा था उसकी वजह से नुकसान पहुंचा, इतनी बड़ी पाकिस्तान को फ़ाइन पड़ा, पाकिस्तान को पैसे जमा करवाने पड़े, फिर पाकिस्तान ने जो पैसे जमा करवाए वो भी गैर कानूनी तरीके से जमा करवाया गया जरदारी और शरीफ ख़ानदान की तरफ से। और फिर जो स्विस बैंक्स का, हम तो सिर्फ बात करते हैं एवन फील्ड की, हम बात करते हैं नवाज शरीफ की, लेकिन साथ स्विस बैंक्स में जो इनके और स्विस मुकदमात थे और वो जो डिटेल्स थी वो भी सारी की सारी सामने आ गई। अब रिपोर्ट की चीदा जो मुख्तसर सी चीज़ें वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कमीशन ने नैब को स्विस मुकदमात जो कि सील्ड जो रिकॉर्ड है उसको खोलने की सिफारिश की है। नैब रिकॉर्ड को डी सील करके जायज़ा ले कि इसका क्या करना है। कमीशन रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि स्विस मुकदमात का रिकॉर्ड 12 डिप्लोमेटिक बैग्स में पाकिस्तान पहुंचाया गया था, सफारती बैग्स थे। स्विस मुकदमात का तमाम रिकॉर्ड नैब के स्टोर रूम में मौजूद है। ब्रॉड शीट कमीशन तहकीकाती रिपोर्ट में जो डिप्लोमेटिक बैग्स हैं उनकी तस्वीर और इंडेक्स भी शामिल हैं। कमीशन की रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को आज भिजवा दी गई है, और अब ये क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को भिजवाई गई है और ये वफाकी हुकूमत ने आगे फ़ैसला करना, और वफाकी हुकूमत तो इंशाअल्लाह ये फ़ैसला करेगी कि जो स्विस मुकदमात का रिकॉर्ड है वो सामने लाया जाए। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद की सरबराही में जो ये मुकम्मल हुई, तहकीकात मुकम्मल हुई, उसमें यह भी कहा गया कि ब्रॉड शीट कंपनी को 15 लाख डॉलर की गलत अदायगी का इंकशाफ किया गया है इस रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 15 लाख डॉलर की अदायगी का रिकॉर्ड गायब होने का इंकशाफ किया गया है, और कहा गया है कि ब्रॉड शीट कंपनी को 15 लाख की डॉलर की जो गलत अदायगी की गई थी उसका रिकॉर्ड भी गायब किया है। जैसे इन्होंने LDA का रिकॉर्ड जलाया था या जिस अकाउंट में, ये तो अब इनका बस नहीं चला, नहीं तो ये नैब का भी वो रिकॉर्ड जला देते, लेकिन शुक्र है कि कोई चीज़ महफूज थी जो पाकिस्तान को इन लोगों से बचाएगी। साथ कहा गया है कि गलत शख्स को अदायगी रियासत पाकिस्तान के साथ धोखा है। अदायगी को सिर्फ बेहतियाती करार नहीं दिया जा सकता। वजारत ख़जाना, वजारत कानून, अटारनी जनरल ऑफिस से फ़ाइलें चोरी करवाई गईं। ये है इनका असल चेहरा और असल किरदार है जो माजी की हुकूमतें करती रही हैं। साथ ये कहा गया कि पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन से भी अदायगी की फ़ाइल से अंदराज का हिस्सा गायब हो गया है, और कमीशन को तमाम तफसीलात नैब के दस्तावेज़ात से मिली हैं। जिस नैब के ऊपर ये सारा दिन इल्ज़ाम लगाते हुए नहीं थकते, जिस नैब के बारे में ये कहते हैं कि वो नालायक हैं, उसी नैब से इनको वो दस्तावेज़ात मिली हैं, वही सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो वहाँ से मिली हैं। इनका जो रिकॉर्ड है, इनके बस में जो कुछ था इन्होंने सारा गायब कर दिया। इनके बस में जो कुछ था इन्होंने वो सारे का सारा ज़ाय कर दिया है। लेकिन हकीकत ये है कि अगर कोई चीज़ मिली है तो वो नैब से मिली है, और आज इनको नज़र आ रहा होगा कि जिसके बारे में ये कहते थे कि वो नालायक है, जिसके बारे में ये आज भी राना सनाउल्लाह कह रहे थे कि 4 वीडियोज़ हैं हुकूमत के पास, एक वो वीडियो है जो सर से पाँव तक कुछ कह रहे हैं जो चेयरमैन नैब हैं, और उसके अलावा भी 4 वीडियोज़ हैं, और शहजाद अकबर उन वीडियोज़ की बुनियाद पर ये सारी की सारी जो ब्लैक मेलिंग है वो कर रहा है चेयरमैन नैब से। ये मामला वीडियोज़ का नहीं है, ये मामला आपके काले करतूतों का है जो वहाँ पर सेव हुए पड़े हैं और जिससे आपको तकलीफ़ है। अब दूसरी तरफ आप देखते हैं काजी फैज़ ईसा साहब का मामला। रिव्यू पिटीशन है, काजी फैज़ ईसा साहब अदालत में पेश होते हैं और अदालत में बतौर वकील उन्होंने अपने वकील की छुट्टी करवा दी मुनीर मलक साहब की, और उन्होंने कहा कि मैं खुद अपने केस को आर्गू करूंगा। और अपने केस को आर्गू के चक्कर में वो क्या करते रहे, वो सारे के सारे जो मामलात हैं
ان پر بجائے اس کے کہ ان سارے معاملات کو قانون کے مطابق دیکھا جاتا، بجائے اس کے کہ میرٹ کے اوپر بات کی جاتی، ان کی بحث اس میں ایک ہی نقطہ تھا، وہ وزیر اعظم پاکستان کا ٹھیک نہیں ہے، ادارے ٹھیک نہیں ہیں، پاکستان توڑنے میں ان لوگوں کا ہاتھ ہے، 23 مارچ کو کیوں پریڈ ہوتی ہے، اور صحافی آزاد نہیں ہے، عدلیہ آزاد نہیں ہے، شہزاد اکبر بندہ نہیں ٹھیک، فواد چودھری بندہ نہیں ٹھیک، فروغ نسیم اچھا نہیں ہے، پتہ نہیں کیا کیا۔ دیکھیں جب قاضی فیاض عیسیٰ صاحب عدالت میں اپنے کیس میں بطور فریق یا بطور وکیل عدالت میں آرگومنٹس کہہ رہے ہیں تو وہ ان کے ذاتی آرگومنٹس ہیں، وہ بطور جج آف سپریم کورٹ آرگومنٹس نہیں کہہ رہے، اور جب وہ آرگومنٹس جب بطور فریق یا وکیل کھڑے ہو کے آرگومنٹس کریں گے تو پھر اس کے اوپر جب وہ سب کو گالیاں دے سکتے ہیں، جب وہ سب کو جھوٹے الزامات لگا سکتے ہیں، تو پھر اگلوں کو بھی جواب دینے کا حق تو ہے۔ اور فواد چودھری کوئی صرف وفاقی وزیر نہیں ہے، وہ ایک سینئر وکیل بھی ہے، اس کا یہاں لاہور ہائی کورٹ میں بھی چیمبر ہے، تو وہ فواد چودھری تو جواب دے گا، باقی جواب نہ دیں، لیکن فواد چودھری نے جو جواب دیا تھا وہ ایسا دھماکے دار جواب تھا کہ اب ان کے پاس اور کچھ تھا نہیں۔ اور مریم کی جو سہولت کار ہے سرینا عیسیٰ، انہوں نے فواد چودھری کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دے دی ہے۔ کون سی توہین عدالت؟ یہ صرف توہین عدالت ہے؟ آپ توہین ریاست کریں چلتا ہے، آپ توہین ادارے کریں چلتا ہے، توہین وزیر اعظم کریں چلتا ہے، توہین حکومت کریں چلتا ہے، توہین صدر پاکستان کریں، وہ سارا کچھ جائز ہے۔ اور اگر آپ کسی پر الزام لگائیں اور آگے کوئی اس کا جواب دے دے اور وہ بھی بڑے اچھے طریقے سے، تو اس کے اوپر توہین عدالت، اگر اس طریقے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں توہین عدالت لگنا لگ گئی تو پھر پوری قوم کھڑی ہو جائے گی۔ یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں، میں بطور وکیل یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر توہین عدالت اس طرح لگنی ہے تو پھر قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کو کس نے کہا تھا کہ خود جا کر وہاں کھڑے ہو جائیں اور اپنے معاملات پر شروع ہو جائیں اور جو دل میں آئے پھر حامد میر اور مریم نواز کے لکھے ہوئے باتیں پڑھنا شروع کر دیں؟ جب یہ کریں گے، جب آپ کسی کے گھر کو آگ لگائیں گے تو اپنے گھر میں بھی اس کی تپش آئے گی۔ یہ ایک فنڈامنٹل ایک پرنسپل ہے اور یہ ایسا ہی ہونا تھا۔ اب یہ گئی ہیں توہین عدالت کی درخواست لے کے۔ میں تو سرینا عیسیٰ کو مریم نواز کی سہولت کار کہتا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ سرینا عیسیٰ کی جو بھی بات ہے وہ دو لوگ اس نظریے سے جو ہے وہ میچ کھاتے ہیں، ایک حامد میر اور ایک مریم نواز۔ اب انہوں نے جو فواد چودھری کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دی ہے اس میں یہ کہا ہے کہ فواد چودھری نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے۔ اچھا، فواد چودھری نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے اور موصوف کے جو خاوند ہیں وہ اپنے حلف کی پاسداری کر رہے ہیں، ریاست پاکستان کو گٹر کہہ کے اور ریاست پاکستان کے اداروں کے اوپر الزامات لگا کے اور 35 سال پرانے مردے اکھاڑ کر وہ اپنے حلف سے اس کی پاسداری کر رہے ہیں۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ توہین عدالت کی کارروائی کی جائے ان کے خلاف۔ انہوں نے جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کو انڈر ٹرائل جج کہہ کر عدالت کی توہین کی ہے۔ انڈر ٹرائل تو ہیں، جب ان کے خلاف کیس چل رہا ہے، ایف بی آر نے ان کی رپورٹس دے دی ہیں، انہوں نے اپنا ایک درخواست فائل کی ہے، اس درخواست میں اس کے خلاف جو ریفرنس فائل ہوا تھا، جس پٹیشن میں وہ ریفرنس خارج ہوا تھا، اسی آرڈر کو انہوں نے ریویو کیا ہوا ہے، اس کو چیلنج کیا ہوا ہے اور انڈر ٹرائل تو وہ ہو گئے۔ اب یہ ٹیکنیکل لینگویج ہے، آپ کو یہ تکلیف ہوئی ہے تو اس تکلیف تو آپ کو برداشت کرنی پڑے گی اگر آپ باقیوں کی پگڑیاں اچھالیں گے، اور کتنا برداشت کریں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ تو وزیر اعظم عمران خان کی، شہزاد اکبر کی، فروغ نسیم صاحب کی، سابق جو اٹارنی جنرل تھے منصور خان کی، انور منصور خان کی، یہ سارے لوگوں کی ایک بڑا پن ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو برداشت کر کے بیٹھے ہیں۔ وہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی تو برداشت کرتے ہی کرتے ہیں، وہ تو سرینا عیسیٰ کی بھی برداشت کرتے ہیں۔ اور اگر جو ہمارے فواد چودھری ہیں انہوں نے بات کی تو اس پر پوری جو ہے وہ جو جس طریقے سے یہ بات کی گئی ہے، اچھا اس میں ساتھ یہ بھی موقف اختیار کیا گیا ہے کہ فواد چودھری نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے کیس کی پوری کارروائی دیکھی ہے جبکہ وفاقی وزیر ایک سماعت میں بھی عدالت نہیں آئے۔ سرینا عیسیٰ نے درخواست میں موقف اختیار کیا کہ فواد چودھری کا کیس کی پوری کارروائی دیکھنے کا بیان ظاہر کرتا ہے کہ حکومت نے عدالت عظمیٰ میں خفیہ کیمرے لگا رکھے ہیں۔ اچھا، یہ خفیہ کیمروں کا بڑا ایک دلچسپ سین ہے۔ شہباز شریف جاتے ہیں نیب آفس میں، وہاں خفیہ کیمروں کا ان کو ڈر ہوتا ہے۔ مریم نواز واش روم میں جاتی ہیں، وہاں خفیہ کیمرے ہیں۔ مریم نواز جو ڈیتھ سیل کہہ رہی ہیں، وہ جو بی کیٹیگری میں اور یہ وہاں پہ عیاشیاں کرتے ہیں جیل میں، وہ ان کو ڈیتھ سیل ہے۔ ڈیتھ سیل میں یہ ایک دن رہیں نا، ایک دن تو کیا 1 منٹ رہیں تو انہوں نے مر جانا ہے، اور باتیں ڈیتھ سیل کی کرتی ہیں۔ اچھا، یہ ان کا ایک ہی فینومنا ہے اور وہ ہے خفیہ کیمرے، کہ عدالت عظمیٰ میں خفیہ کیمرے لگائے گئے ہیں اور یہ کہا گیا کہ حکومت جاسوسی کر رہی ہے اور
کیس کی سماعت براہ راست دکھائے جانے کی مخالفت کر رہی ہے۔ درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ فواد چودھری کا ٹویٹر اکاؤنٹ بلاک کیا جائے، بڑی گستاخی جو کی ہے وہ بلاک کیا جائے، اور وہ سارا دن جو وہ ٹویٹر اکاؤنٹس جو مریم نواز چلاتی ہے اور وہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے حق میں اور اداروں کو جو گالیاں دی جاتی ہیں اور ہیش ٹیگ بنتے ہیں، وہ سارے جائز ہیں، ان کو نہیں بلاک کرنا۔ ایک فواد چودھری کا بلاک کر دینا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے عہدے کی خلاف ورزی کی اور ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اب یہ سرینا عیسیٰ نے درخواست فائل کی ہے۔ میں تو دیکھیں بطور وکیل میں پہلے دن اس بات کو کنڈیم کر رہا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو سرینا عیسیٰ کو تو سننے کا موقع ہی نہیں دینا چاہیے تھا، اور کیونکہ سرینا عیسیٰ اس میں پارٹی نہیں تھی۔ خیر اگر وہ ایک سپریم کورٹ کے جج کی وائف ہیں، ان کو سنا گیا، پہلے انہوں نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے تقریر جھاڑی، پھر اس کے بعد وہ بطور وکیل خود پیش ہوئیں، پھر اس کے منہ میں جو آیا انہوں نے بولا، اداروں پر حملہ کیا، اداروں کے خلاف درخواستیں دیں، سارا کچھ ہوتا رہا۔ پھر اس کے بعد قاضی فیاض عیسیٰ صاحب، اگر قاضی فیاض عیسیٰ صاحب جیسی بحث کر رہے تھے تو ان سے کہا جاتا کہ اگر آپ ادھر ادھر جائیں گے تو پھر کیونکہ آپ بطور جج نہیں بحث کر رہے تو پھر وہی رویہ اختیار کیا جاتا جو رویہ باقی وکلاء کے ساتھ یا فریقین کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں عدالتوں میں فریق کو ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں کون بولنے دیتا ہے؟ جب بھی وہ بات کرنے لگے تو اسے کہا جاتا ہے آپ پیچھے ہٹ جائیں، آپ کا وکیل کدھر ہے، وکیل کو بلائیں۔ تو یہ ساری چیزیں بھی ہماری آنریبل عدالتوں کو دیکھنا ہی تھیں۔ اور پھر قاضی فیاض عیسیٰ صاحب اور سرینا عیسیٰ وہاں پر چیف جسٹس پر الزامات لگا رہے ہیں، وہ نہیں توہین عدالت، اور یہ توہین عدالت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری جو ہمارے دوست ہیں، جو ینگسٹرز ہیں، جو وکلاء ہیں، جو پوری پاکستانی قوم ہے، وہ فواد چودھری کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ اگر کوئی اس طرح کی کوئی کارروائی ہونے لگی تو یہ پوری قوم پھر روڈوں پر نکل آئے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسے نہیں چلے گا جس طریقے سے سرینا عیسیٰ اس ملک کو چلانا چاہتی ہیں، جیسے مریم نواز اس ملک کو چلانا چاہتی ہیں، جیسے حامد میر اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں۔ اور یہ درخواست مسترد ہوگی، آج میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ درخواست مسترد ہوگی، اور یہ ایسے مسترد ہوگی کہ سرینا عیسیٰ کے منہ پر دے ماری جائے گی۔ اب دیکھتے ہیں ان سارے معاملات میں مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔